ناظرین گرامی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے گھر کے تنگ حالات کے بارے میں بادشاہ مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو آگاہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا تعارف کروایا، جو کہ پہلے اس بات سے بے خبر تھے۔ ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ندامت زدہ باتیں سنی تو آپ علیہ السلام نے اپنے سر سے تاج اتارا اور فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا ہے، حالانکہ وہ معصوم بچہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلی 2 دفعہ مصر آئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کچھ محسوس کیا تھا، لیکن اب جب انہوں نے اپنے سر سے تاج اتارا اور پیشانی پر نشانیاں دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اظہار سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کے انگلی سے اس کو ہلایا تو اس کے اندر سے آواز آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ یہ جام کچھ کہہ رہا ہے کہ یوسف نامی تمہارا ایک سوتیلا بھائی تھا، تم اسے والد کے پاس سے لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے انگلی ماری اور کان لگا کر فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر باپ کے سامنے آئے اور کہا کہ آپ کے لڑکے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اب تو برادران یوسف حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہائے برا ہو، اس جام نے تو سچی سچی باتیں بادشاہ کو بتا دی۔ جب یہ اگلے واقعات سامنے آ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حیران ہو گئے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مالک نے سوداگر کے پاس فروخت کیا تھا تو اس وقت بھائیوں نے بے نامہ عبرانی زبان میں مالک کو دیا تھا۔ وہ خط حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا۔ وہ خط نکال کر یہ عبرانی زبان میں دکھایا اور کہا کہ اس زبان کو پڑھو۔ جب بھائیوں نے اس خط کو دیکھا تو مزید حیرانگی بڑھ گئی کہ یہ خط عزیز مصر کے پاس کیسے آ گیا۔ پھر اور زیادہ پریشان اور شرمندگی ہونے لگی، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والدین اور اہل و عیال کی پریشانی سے عاجزانہ اور درد مندانہ درخواست اور نیاز مندانہ طلب اور مجبور کن حالات بیان کیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، ضبط نہ ہو سکا کہ اپنے آپ کو چھپائیں۔ آخر فرمانے لگے، جی تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جبکہ تم جاہل تھے؟ اب حیران پریشان شاہی دربار میں کھڑے ہیں، عزیز مصر سے باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز و انداز کچھ دوسری طرح نظر آتا ہے، اور سمجھ گئے کہ کہیں یہ یوسف ہی نہ ہو، اس لیے کہنے لگے کیا آپ واقعی یوسف ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب بھائیوں کے پاس سوائے ندامت اور شرمساری کے اور کچھ باقی نہ بچا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تمام بدسلوکی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا۔ کنویں میں پھینکنا اور جو ظلم و ستم کیے تھے وہ سب یاد آنے لگے۔ پھر اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا، کہیں آپ یوسف تو نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ انہوں نے کہا، کیا سچ مجھ تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، اور جو شخص ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب تو نہایت شرمندہ ہوئے اور اپنے گناہ پر تہ دل سے نادم ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی فضیلت اور بزرگی کا اقرار کیا کہ واقعی صورت اور سیرت دونوں اعتبار سے آپ علیہ السلام ہم پر فوقیت رکھتے ہیں، اور مال و متاع اور نبوت کے اعتبار سے بھی آپ علیہ السلام کا مقام ہم سے بہت بلند ہے۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ تعارف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر اپنے بھائیوں سے گلے لگ کر خوب روئے، اور بھائیوں نے بھی شرمندگی سے سر نیچا کر لیا اور اپنی تمام خطاؤں کا اقرار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے کو اس طرح پیش کیا ہے، بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دی اور بے شک ہم غلطی پر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ آج کے بعد یہ خطا کبھی یاد نہ کروں گا، نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی الزام لگاتا ہوں، اور نہ ہی تم سے خفگی کا اظہار کرتا ہوں، اور اللہ سے تمہاری معافی کی دعا کروں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کو جو اس وقت مسرت حاصل ہوئی ہوگی اس کا کیا ہی ٹھکانہ ہوگا۔
اب حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر کے حالات معلوم کیے، جس پر بھائیوں نے اطلاع دی کہ ابا جی آپ کے فراق میں رو رو کر نابینا ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری قمیض لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، پھر تمام گھر والوں کو لے کر یہاں میرے پاس آ جانا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ ادھر یہ قافلہ مصر سے چلا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو غمزدہ والد کو پہنچا دی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت موجودہ اولاد کو فرمانے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم اعتبار نہ کرو گے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کی مدت کو 80 سال گزر چکے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو خوشبو آئی، اس وقت قافلہ 80 فرسخ آپ علیہ السلام سے دور تھا، تو گھر والوں نے کہا، آپ اب تک پرانی بھول میں ہیں، یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ بس جب خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، بس اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ اس نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے یہودا کرتا لائے تھے اور جھوٹے خون والا کرتا بھی یہی لائے تھے، اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ برائی کے بدلے بھلائی ہو جائے، ابا کو ناراض بھی میں نے کیا تو اب راضی بھی میں ہی کروں گا۔ چنانچہ جیسے ہی کرتا والد بزرگوار کی آنکھوں پر ڈالا گیا تو بینائی واپس لوٹ آئی، تو اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ میں ہمیشہ تم سے کہا کرتا تھا کہ خدا کی طرف سے کچھ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کا اظہار ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں تھے تو والد صاحب کو خوشبو نہ آئی اور مصر سے کرتا چلا، ادھر ابا جان نے اعلان کر دیا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب بیٹے اپنی خطا کا اقرار کر کے سخت نادم ہوئے اور سجدے میں گر پڑے اور ابا جی سے استغفار طلب کرنے لگے، تو ابا جان نے جواب دیا، مجھے اس سے انکار نہیں اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوسف کے بھائیوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کیجئے، بے شک ہم خطاوار تھے۔ والد نے جواب دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام آل اولاد اور چھوٹے بڑے سب مل کر 70 آدمی تھے، سب کے لیے سواریاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجی تھی، سب سوار ہو کر مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنعان سے مصر تک ہر منزل پر ضیافت کا انتظام کیا تھا۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو یہودا نے ایک تیز رفتار کو روانہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو والد بزرگوار کی آمد کی خبر پہنچائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک ریان کو بھی ان حضرات کی آمد کی اطلاع فرما دی۔ ملک اس سعادت مندی کے واسطے بما حضرت یوسف علیہ السلام کے استقبال کے واسطے روانہ ہوا۔ بادشاہ کے حکم سے علماء دولت و امراء تمام مملکت کے لوگ استقبال کے واسطے شہر سے باہر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کمال حشمت سے استقبال کے واسطے آگے بڑھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر جب شاہی سواری پر پڑی تو یہودا سے دریافت کیا، یہ شاید ملک ریان نمودار ہوا ہے۔ یہودا نے کہا، ابا جان، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا لخت جگر یوسف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور یہودا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر روانہ ہوئے۔ ادھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اپنے والد اور یہودا پر پڑی تو والد پرجلال نظر آئے تو فوراً گھوڑے سے اترے اور بادشاہ مصر کو بھی پیادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ پر سبقت کر کے اپنے والد بزرگوار کو پہنچائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور ایسے روئے کہ دونوں ہی بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو بادشاہ ریان ابن ولید نے قدم بوسی کی اور تمام ارکان دولت نے استقبال کیا، پھر تخت پر بٹھایا اور تعظیمی سجدہ کیا۔
تفسیر حقانی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بادشاہ ریان نے ایک عمدہ زمین کا حصہ دیا تھا جس میں انہوں نے مکان بنائے تھے جسے امیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام افراد مصر میں داخل ہو گئے۔ ان کا جس شان سے استقبال کیا گیا وہ آج سے قبل زمین و آسمان کی نگاہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کنعانی قافلہ مصر کے قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے آگے چلے گئے اور شاہی حکم کے مطابق شہر کے تمام عمرا، وزراء اور ارکان دولت بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور خود شاہ مصر بھی استقبال کے لیے مصر سے باہر آیا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد کے بعد ان کی برکت سے کہا سالی ختم ہو گئی۔ ایسے ہی اہل مکہ کی کہا سالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ختم ہو گئی تھی۔ دخول مصر کا واقعہ قرآن مجید میں اس طرح وارد ہے۔ پس جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مصر میں اگر اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو، اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں جھک گئے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اس کو سچا کر دیا اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا کہ اس نے مجھے قید سے نکالا اور تم سب کو دیہات سے یہاں لایا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کر لیتا ہے، یقیناً وہی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد صاحب کے سامنے نہ بھائیوں کی شکایت کی، نہ اپنی تکلیف اور مصیبت بیان کی، بلکہ اپنے اوپر گزرنے والے واقعات جس خوبی سے چند الفاظ میں بیان کیے وہی قرآن نے نقل کر دیے۔ اگرچہ بعض مفسرین کے نزدیک حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ پہلے فوت ہو چکی تھی اور مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کی خالہ تھی، لیکن قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ حیات تھی اور وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت والدین اور 11 بھائی آپ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ بڑوں کو سلام کرتے وقت لوگ تعظیماً سجدہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنی ذات کے کسی اور کے لیے سجدے کو مطلقاً حرام کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے اور وہاں دیکھا کہ شامی لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو سوچا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا اور اپنی خواہش کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور اگر اس شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو احتراماً سجدہ کریں۔